داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 14۔ جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا جس دن خلیفہ العازد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیور بدل گئے۔ اس نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا، اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ قاصد چلا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بے چینی میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العازد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعہ کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے تو اس دور کے خلیفاؤں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ دیا تھا۔ العازد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں، خلیفہ ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا اندازہ شاہانہ اور لب و لہجہ آمرانہ ہوتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب بھی بلایا بے مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحر روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے خلافت کو ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہر کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی سراہی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترکی لڑکیوں کے ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور اسے دنیا کفر کی محیط جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسری یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کے باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کمانڈر اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانڈر کے زیر اثر تھا۔ وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی اس کمزوری سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے، وہ اس لڑکی کو لائے تھے، ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی، اس کا نام عرارہ بتایا گیا ہے۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ العازد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا، اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکا کرتے تھے۔ اس لیے مصر بغاوت کی سرزمین بن گیا تھا۔ وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جنرل شہری حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے، ان میں جاسوس بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جنرل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر اٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے قصر خلافت میں اثر پیدا کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی خلافت کی عیش پرستی کی گڑھ کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے۔ ان میں جو خوش آمدیوں کے ٹولے کی کثرت تھی، اس کثرت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے جو مصر کی امارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے۔
मगर यह हैसियत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिल गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इन हालत में जहां मुल्क जासूसों गद्दारों से भरा पड़ा था, सलीबियों के जवाबी हमले का खतरा भी था, इन आला और अदना हाकिमों को अपना दुश्मनी नहीं बनाना चाहता था जो खिलाफत के परवरदा थे। मगर जून 1171 के एक रोज़ जब खलीफा ने उसे बुलाया तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। उसने दरबान से कहा, अली बिन सुफियान, बहाउद्दीन शद्दाद, ईसा अल हिकारी, फ़की और अल नासिर को मेरे पास जल्दी भेज दो। ये चारों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खुसूसी मुशीर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा, अभी अभी खलीफा का कासिद मुझे बुलाने आया था, मैंने जाने से इनकार कर दिया है। मैंने आपको ये बताने और राय लेने के लिए बुलाया है कि मैंने जुमा के खुतबे से खलीफा का नाम निकलवा रहा हूँ। ये कदम अभी वक्त से पहले नहीं होगा। शद्दाद ने कहा, खलीफा को लोग पैगंबर समझते हैं, लोगों की राय हमारे खिलाफ हो जाएगी। अभी तो लोग उसे पैगंबर समझते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, थोड़े ही अरसे बाद उसे खुदा समझने लगेंगे। उसे पैगंबरी और खुदाई देने वाले हम लोग हैं जो खुतबे में उसका नाम खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेते हैं। क्यों ईसा फ़की, आप क्या मशवरा देते हैं? मैं आपकी तायीद करता हूँ। ईसा अल हिकारी फ़की ने जवाब दिया, कोई भी मुसलमान खुतबे में किसी इंसान का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान भी ऐसा जो शराब, औरत और हर तरह के गुनाह का शैदाई है। ये अलग बात है कि सदियों खलीफाओं के पैगंबरों को दर्जा दिया जा रहा है। मैं चूँकि शहरी और मजहबी उमूर का जिम्मेदार हूँ, इसलिए ये नहीं बता सकता कि सियासी और फौजी लिहाज से आपके फैसले का रद्द अमल क्या होगा। रद्द अमल शदीद होगा। बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, आप हमारे खिलाफ होगा, इसके बावजूद मैं मशवरा दूंगा कि बिदात ख़त्म होनी चाहिए या खलीफा को पक्का मुसलमान बनाकर लोगों के सामने लाया जाए, जो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। लोगों को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? अली बिन सुफियान ने कहा, जो जासूसी और सुरागनसानी के शोबे का सरबराह था। उसने मुल्क के अंदर जासूसों और मुखबिरों का जाल बिछा रखा था। उसने कहा, आम लोगों ने खलीफा की कभी सूरत नहीं देखी, वो अल आज़िद के नाम से नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से वाकिफ़ हैं। मेरे महकमे की पक्की इत्तला ने मुझे यकीन दिलाया है कि आपके 2 साला दौरे इमारत में लोगों को ऐसी ज़रूरियात पूरी हो गई हैं जिनके मुताल्लिक उन्होंने कभी सोचा भी न था। शहरों में ऐसा मतब नहीं था जहां मरीज़ों को दाखिल करके इलाज किया जा सकता। लोग मामूली बीमारियों से मर जाते थे। अब सरकारी मतब खोल दिए गए हैं, दरसगाह भी खोल दी गई हैं, ताजिर और दुकानदारों की लूट खसोट ख़त्म हो गई है, जराइम भी कम हो गए और अब लोग अपनी मुश्किल और फरियाद आप तक बराह रास्त पहुंचा सकते हैं। आपके यहाँ आने से पहले लोग सरकारी एहलकारों और फौजों से खौफजदा रहते थे। अपने उनके हुकूक बता दिए हैं और वो अपने आप को मुल्क व मिल्लत का हिस्सा समझने लगे हैं। खलीफा से उन्हें बेइंसाफ़ी और बेरहमी के सिवा कुछ नहीं मिला। आपने उन्हें अदल इंसाफ और वक़ार दिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कौम खलीफा के बजाय इमारत के फ़ैसले को कबूल करेगी। मैंने कौम को अदल इंसाफ और वक़ार दिया है या नहीं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने कौम के हुकूक उसे दिए हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कौम को एक इंतहाई बेहुदा रिवायत नहीं देना चाहता था। ज़रूरी हो गया है कि इस रिवायत को तोड़कर नाजी के कूड़े करकट में फेंक दिया जाए जो मज़हब का हिस्सा बन गई है। अगर ये रिवायत कायम रही तो यह भी हो सकता है कि कल परसों मैं भी अपना नाम खुतबे में शामिल कर दूं। दिए से दिया जलता है, लेकिन मैं इस दिए को बुझा देना चाहता हूं जो कि शिर्क की रोशनी को आगे चला रहा है। कसर खिलाफत बदकारी का अड्डा बना हुआ है। खलीफा उस रात भी शराब पिए हुए हरम में के हुस्न में बदमस्त पड़ा था जिस रात सूडानी फौज ने हम पर हमला किया था। अगर मेरी चाल नाकाम हो जाती तो मिस्र से इस्लाम का परचम उतर जाता। जब अल्लाह के सिपाही शहीद हो रहे थे उस वक्त भी खलीफा शराब पिए हुए था। मैं सहकाम के मुताबिक ये बताने गया कि सल्तनत पर क्या तूफ़ान आया था और हमारी फ़ौज ने इसका दमखम किस तरह तोड़ा है, तो उसने मस्त सांड की तरह झूम कर कहा था, शाबाश, हम बहुत खुश हुए। हम तुम्हारे बाप को खुसूसी कासिद के हाथ मुबारकबाद और इनाम भेजेंगे। मैंने उसे कहा कि खलीफातुल मुस्लिमीन, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। मैंने फ़र्ज़ अपने बाप की खुशनुदी के लिए नहीं, अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए अदा किया है। उस बूढ़े खलीफा ने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम अभी बच्चे हो मगर काम तुमने बड़ों वाला कर दिया है। उसने मेरे साथ इस तरह बात की जैसे वो मुझे अपना ग़ुलाम और अपने हुक्म का पाबंद समझता है।
یہ بددین انسان قوم کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا 6-7 دن گزرے، نور الدین زنگی نے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ 3 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماتحت خلیفاؤں پر اثر ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے۔ وہ سوڈانیوں اور صلیبیوں سے بھی ساز باز کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خلیفہ صرف بغداد میں رہے اور ذلیل خلیفہ ختم کر دیے جائیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمارے خلاف سازش تیار کر رکھی ہے۔ اگر آپ مصر میں کے خلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوج اور مالی مدد دوں گا۔ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں۔ مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہوگی۔ سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خط پڑھ کر کہا، اس میں کیا شک ہے کہ خلافت سفید ہاتھی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ العاضد دورے پر نکلتا ہے تو آپ کی آدھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے۔ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چاروں طرف قالین بچھائیں۔ خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکا کر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی عورت اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھینکیں۔ اس کے دورے پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر، یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں، یہ عرب کے صحراؤں کے گڈریوں، کسانوں اور شتربانوں کا سچا مذہب ہے، اور یہ انسانوں کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو خدا کو عزیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ باتیں ہونے لگیں کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ شداد نے کہا، آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئیں کہ مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز سینے سے دب رہ گئی ہے۔ شاہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اوچھے طریقوں نے رعایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا ترہ امتیاز تھا۔ عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھونس کر انہیں غلامی کی ان جزیروں میں باندھا جا رہا ہے جنہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ بادشاہ اپنی عیاشی کی خاطر صلیبیوں سے دوستی کر رہے ہیں اور ان سے پیسے مانگتے ہیں، اور صلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے، ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ قابل صد احترام امیر سلطان صلاح الدین ایوبی سے نائب سالار الناصر نے کہا، آپ مخالفت سے نہیں ڈرتے، آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے۔ ہم اس وقت نہیں ڈرے تھے جب محاصرے میں لڑ رہے تھے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے۔ صلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلاتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملے باہر سے آتے تو ہیں اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملے جو اندر سے ہوتے ہیں اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار تو چونک اٹھتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ قابل احترام امیر مصر، جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار میار کے اندر تڑپتی رہے گی، باہر نہیں آئے گی۔ آپ نے درست کہا الناصر، میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے، یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے، اور ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے۔ لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی اور کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے۔ میں صرف خلیفہ العاضد کی بات نہیں کر رہا، علی بن سفیان سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کی عیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر اور حاکم ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے۔ سلطنت اسلامیہ دھڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے امراء اور حاکموں کو ذاتی ریاست بازوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم جب یکجا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھرے گا، ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں گھبراؤں گا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے۔
میں آپ کے مشورے کا احترام کروں گا، لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا۔ فوری طور پر میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں۔ سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس اقدام کی مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا۔ خلیفہ العاضد اس وقت اپنی خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت مصروف ہوں۔ خلیفہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔ رجب اس کے حفاظتی دستوں کا کمانڈر تھا، جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا۔ مصر کی فوج کا افسر تھا۔ اسے خلیفہ کے باڈی گارڈ کی کمان دی گئی تھی۔ اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوش آمدیوں میں سے تھا۔ اس وقت اس کے اس خصوصی کمرے میں عرارہ موجود تھی جب قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کے آیا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، آپ کیوں نہیں اسے معزول کر دیتے؟ کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلا لیتے؟ اس لیے کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا، فوج اس کی کمان میں ہے، وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا۔ اس نے جھک کر فرشی سلام کیا۔ العاضد نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کم بخت، خودسر اور شرکس آدمی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ کوئی ضروری کام ہے تو آؤں گا، ورنہ آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میرے سامنے بہت ضروری کام پڑے ہیں۔ غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی اور پھر کھانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس حالت میں کمزوری سی آواز میں کہا، بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ میرا دل مجھے لے بیٹھے گا۔ میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے حکم دے دیتے۔ میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے۔ خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کراہتی آواز میں کہا، تمہیں نے مجھے بتایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے۔ میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں، اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو ہی میں اسے بلاؤں۔ عرارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ کو 100 بار کہا کہ غصے میں نہ آ جایا کریں۔ آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ اس نے سونے کی ایک ڈبی میں سے نسدار رنگ کی سفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا؟ سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے۔ میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو۔ تم تو میرے لیے فرشتہ ہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ خلیفہ المسلمین رجب نے کہا، آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے۔ آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ عربی نسل سے نہیں، وہ آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دی ہے۔ اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ کہ وہ اچھا عسکری ہے، میدان جنگ کا استاد ہے، لڑنا بھی جانتا ہے، لڑانا بھی جانتا ہے۔ مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی عمارت سونپ دی جاتی۔ اس سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربے کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی گئی جس طرح بچے کوئی کھلونا توڑ دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب یہاں سوڈانی باشندوں کی فوج تھی، ناجی اور عروش جیسے سالار تھے، تو رعایا آپ کے کتوں کے آگے بھی سجدے کرتے تھے۔ سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلیز پر حاضر رہتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحت کو بلاتے ہیں تو آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ رجب، خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ عرارہ بدک کر العاجز سے الگ ہو گئی۔ العاجز نے اسے پھر بازو میں کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا، کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا؟ میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 2 سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں۔ کیوں رجب؟ تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے، چپ کیوں رہے؟
اب جب کہ امیر مصر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے۔ میں حضور کی کتاب سے ڈرتا تھا۔ رجب نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا، یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا۔ میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر کے آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا کہ زبان کھولوں۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور میں گستاخی کر چکا ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو خطرے سے آگاہ کروں اور بچاؤں۔ اس دوران عرارہ خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی۔ ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھ میں تھام کر پوچھا۔ طبیعت بحال ہوئی۔ خلیفہ نے اس کے ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا، دوائی اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے۔ خدا نے تجھے حسن اور جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روگ کے لیے اکسیر ہے۔ اس نے عرارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا، روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے، مجھے عرارہ دے دو۔ عرارہ صرف حسین ہی نہیں، رجب نے کہا، یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے۔ حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا، اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے۔ اب کسی کی جرات نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہلکار قصر خلافت میں ذرا سی بھی گڑبڑ کرے۔ رجب سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ عرارہ نے کہا، ان کی باتیں غور سے سنیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو لگام ڈالیں۔ تم کیا کہہ رہے تھے رجب؟ خلیفہ نے پوچھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی۔ رجب نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے، مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگون نہیں ہونے دیتا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ خلیفہ مسلمین، رجب نے کہا، خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں، سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی ہر سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا تر ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ رجب نے کہا، مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے کمک آئی تھی۔ نازی، اوروش، کاکیش، عابد، یازدان، ابی آذر اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا نہیں؟ ان سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیادہ قابل سالار تھے۔ وہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ! خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ! سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمے چلاؤ۔ اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ رجب نے کہا، ان بدقسمت سالاروں کو جرم یہ ہے کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے، ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرح توجہ دے سکیں۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیر کوہ مر گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔
یہ شخص شیرکو کا پروردہ ہے، اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوست کی طرح آتا، قدر و غارت نہ ہوتی، پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام ہو جاتے۔ مگر رجب خلیفہ نے کہا، صلیبیوں نے بحر روم سے حملہ جو کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ صلیبی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رجب نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے، کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے، اس لیے اس نے حملے روکنے کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا کہ اسے غیب کمال ہو جاتا۔ اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کی۔ پھر اس نے سوڈانی فوج کو، جو آپ کی وفادار تھی، جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا۔ مشہور یہ کیا کہ نازی کی فوج نے بغاوت کر دی، اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ اتنے سادہ اور مخلص ہیں کہ آپ چال اور اس کے دھوکے کو سمجھ نہیں سکے۔ اس دوران عرارہ، جو عرب کے حسنوں کا شاہکار تھی، خلیفہ العازد کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فحش حرکتیں کرتی رہی کہ العازد پر شراب کا نشہ دوگنا ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی۔ رجب کی باتیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھیں۔ اس کی زیادہ تر توجہ عرارہ پر مرکوز تھیں۔ رجب کی باتیں تو وہ ضمنی طور پر سن رہا تھا۔ رجب نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک انتہائی بیہودہ وار کیا۔ اس نے کہا، اس نے ایک اور فریب کاری شروع کر رکھی ہے، کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرواتا ہے اور چند دن عیاشی کر کے اسے کہہ کر مروا دیتا ہے کہ جاسوس ہے۔ عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ بدکار عورتوں کو یہ بھی بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں۔ میں اسی ملک کا بادشاہ ہوں، یہاں جتنے قہبے خانے ہیں وہاں مصری اور سوڈانی عورتیں ہیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو کسی کی جاسوس نہیں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ مجھے حرم کی 3-4 لڑکیوں نے بتایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا تھا اور خراب کیا تھا۔ عرارہ نے کہا۔ خلیفہ بھڑک گیا اٹھا اور کہا، میرے حرم کی لڑکیاں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں تھی۔ عرارہ نے کہا، اب بھی یہ باتیں میرے منہ سے بے اختیار نکل گئیں۔ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی۔ میں اسے بھی بلا کر درے لگواؤں گا۔ خلیفہ نے کہا، میں انتقام لوں گا۔ انتقام لینے کے طریقے اور بھی ہیں۔ رجب نے کہا، اس وقت عوام سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کروں؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ رجب نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح غائب کرا دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالاروں کو گم کر دیا ہے۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ حشیشین یہ کام کر دکھائیں گے۔ رجب نے کہا، وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں، رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا۔ خلیفہ نے کہا، تم انتظام کرو۔